السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، ڈے 1 کی ریکارڈنگ کیونکہ کلاس میں نہیں ہو سکی تھی، اس لیے میں دوبارہ سے اس کو اپنے طور پہ ریکارڈ کر لیتی ہوں تاکہ جو لوگ شروع سے کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مشکل نہ ہو۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے اس آیت سے شروع کیا تھا، سورہ قمر کی آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اکثر جب شروع کرتے ہیں تو گرامر مشکل لگتی ہے، مجھے بھی لگتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ کر لیا ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، جب نصیحت کے لیے آسان بنا دیا یعنی کہ اس کی لینگویج کو بھی آسان بنا دیا، تو ہمیں اس چیز کی فکر نہیں کرنی، کیونکہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ ہمیں بس اس سوال کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے، تو بس اس سوال کا جو بھی جواب آپ کے دل سے نکلے اس کو لے کے چلیں، بس اپنی نیت، اپنی کوشش، اپنی محنت رکھیں، آگے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں۔ اور عربک لینگویج آپ کو یقیناً آپ نوٹ کریں گے جب آپ اس کو سیکھنا شروع کریں گے کہ یہ آپ کی اور ابیلٹیز کو بھی شارپن کرے گا۔ عمر بن خطاب کا بھی کوٹ ہے کہ آپ عربی سیکھیں تو آپ کی حکمت میں اضافہ ہوگا، آپ کے وزڈم میں اضافہ ہوگا۔ اچھا، عربی گرامر کی 2 برانچیں ہیں، نحو اور صرف۔ ان دونوں کا کیا مطلب ہے اور ان میں کیا فرق ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم نحو کمپلیٹ کریں گے تب کریں گے۔ ابھی ہم بیسکلی نحو سٹارٹ کریں گے۔ نحو از دا سائنس آف دا سینٹنس، کہ سینٹنس میں جملے کے اندر ہر لفظ کا کیا رول ہے، کیا فاعل ہے، کیا مفعول ہے، سب کچھ۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیتی ہوں، اس کو آپ کے انٹرسٹ کے لیے ہے، بے شک آپ یہ سلائڈز آپ کو شیئر کر دیں گے، اس لیے نوٹس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عربی لینگویج کی بیسکلی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک آپ کی اسٹریٹ عربک ہے، عام عربی، جس طرح لوگ گھر میں بولتے ہیں، یا سلینگ بولتے ہیں، جو سٹی ٹو سٹی بھی ویری کر سکتی ہے۔ جس طرح ابھی کراچی کی لینگویج کچھ فرق ہوگی، لاہور والے کسی مختلف طرح سے بولتے ہیں، مختلف الفاظ کے مختلف معنی ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ایک عام اسٹریٹ عربک ہے۔ اس کے علاوہ فصحیٰ ہے، یہ ہے جدید عربی، ماڈرن عربک جس کو کہتے ہیں۔ یہ آپ کو کتابوں میں یا ان کے نیوز چینلز میں ملے گی، اور اکثر لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہی وہ عربی ہے جو کہ قرآن میں استعمال ہوئی ہے، جو کہ غلط ہے، کیونکہ کوئی بھی لینگویج ہوتی ہے وہ ود ٹائم ویک ہوتی ہے۔ لینگویج جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی زیادہ پیور ہوتی جاتی ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے دوسری زبانوں کا اس میں آمیزش ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح اس کا ایک ایگزامپل ہے استعمارن، یہ قرآن کا ایک لفظ ہے، اور اس کو ماڈرن عربک اگر آپ دیکھیں، ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں تو اس کا مطلب آپ کو نظر آئے گا کالونائزیشن۔ کالونائزیشن جس طرح ایک ملک کسی دوسرے کو کالونائز کرتا ہے، جس طرح برٹش نے پاکستان، انڈیا اور بہت سارے ممالک کو کالونائز کیا، تو اس سے ایسے میننگ آتی ہے کہ دوسرے ملکوں پر قبضہ کر لینا بیسکلی۔ لیکن پرانی جو عربی تھی، اینشنٹ عرب کی جو زبان تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عربی جو تھی، اس میں اسی لفظ کا مطلب تھا بلڈ کرنا، تعمیر کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب حضرت آدم آئے زمین پر تو ان کو کہا استعمرکم فیہا، یعنی کہ اگر ہم اس کا ماڈرن عربک کے لحاظ سے اس کا مطلب نکالیں تو پھر تو ایسے ہو جائے گا جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آؤ اور دوسروں کو کالونائز کرو اور دوسروں کے اوپر حکومت کرو، دوسروں کو انویڈ کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ اصل میں کیا کہہ رہے تھے کہ زمین پر جاؤ اور بلڈ کرو، آنے والی جنریشنز کے لیے بلڈ کرو۔ تو بیسکلی ہم نے جو سیکھنا ہے قرآن کی عربی کو سمجھنے کے لیے، ہمیں لسان العرب یعنی پرانے عرب کی زبان جس کے ساتھ قرآن براہ راست مخاطب تھا، قرآن سمجھنے کے لیے یہ زبان سیکھنی بہت ضروری ہے۔ اور اگر ہم لسان العرب سیکھ لیتے ہیں تو اسی کے اندر فصحیٰ عربک بھی آ جاتی ہے، یعنی کہ اگر ہم لسان العرب سیکھ لیں گے تو ماڈرن عربک بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی، وہ بھی ہمیں آ جائے گی۔ تو اب اس کے ہم عربی گرامر کے بیسک رولز سیکھنا سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اردو کی طرح ہی عربی لینگویج کا جو بیسک یونٹ ہے وہ ہے حرف۔
جس طرح اردو میں بھی حروف ہوتے ہیں، اس سے کافی ملتے جلتے ہیں. اور حروف سے بنتے ہیں الفاظ، الفاظ سے بنتے ہیں مرکبات. مرکبات ہوتے ہیں ایسا الفاظ کا مجموعہ جو کہ جس سے بات کمپلیٹ نہیں ہوتی، مطلب وہ کمپلیٹ جملہ نہیں ہوتا، لیکن وہ لفظ ایک لفظ سے زیادہ ہوتا ہے. جس طرح میری گاڑی، جس طرح اگر میں کہوں میری گاڑی تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا اچھا میری گاڑی کیا؟ تو یہ ایک مرکب ہے، یہ پورا جملہ نہیں ہے. اور مرکبات کو جوڑ کر بنتے ہیں جملے. الفاظ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو بے معنی الفاظ ہوتے ہیں جس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ ظاہر ہے قرآن کا ہر لفظ بامعنی ہے. اور بامعنی الفاظ کو کہتے ہیں کلمہ. عربی میں 3 طرح کے الفاظ ہیں: اسم، فعل اور حرف. ان کی ڈیفینیشنز دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. سب سے پہلے جو اسم ہے، جس کو ہم سب سے پہلے پڑھیں گے بھی، اسم کہتے ہیں کسی بھی شخص، جگہ، چیز یا صفت کا نام یا کام کا نام. اسے انگلش میں ہے نیم آف اے پرسن، پلیس، تھنگ، آئیڈیا، ایڈجیکٹیو، ایڈورب اینڈ مور. یعنی کہ اسم کی اور بھی اقسام ہیں جو ہم جیسے جیسے وقت گزرے گا سیکھتے جائیں گے. لیکن فی الحال اسم ہمارے لیے ہے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ کسی بھی شخص کا نام، جگہ کا نام، چیز کا نام، صفت کا نام. جس طرح انگلش میں ایڈجیکٹیو اور ایڈورب ایک علیحدہ کیٹیگری ہے اس کی، لیکن عربی میں کسی چیز کی صفت ہے. جس طرح لمبا لڑکا، تو اس میں لمبا بھی ایک اسم ہے اور لڑکا بھی ایک اسم ہے. اسی طرح ایڈورب یعنی کہ کوئی کام کس طریقے سے ہو رہا ہے، یعنی تیز بھاگنا، تو تیز بھی ایک اسم ہے. اور کام کا نام یا جس کو انگلش میں نے آئیڈیا لکھا ہوا ہے، یہ بھی ایک اسم ہے. یعنی کہ میں مدد کر رہی ہوں، یہ ایک فعل ہے. کیونکہ فعل آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ فعل ایک ایسا لفظ ہے جو کسی زمانے کو ظاہر کرے، یعنی کوئی کام جو یا ہو چکا ہے یا ابھی ہو رہا ہے یا آگے آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے، اس کو ہم فعل کہتے ہیں. A word that is stuck in time. یعنی کہ اگر میں کہوں کہ میں مدد کر رہی تھی تو یہ کسی زمانے کو ظاہر کرتا ہے کہ ایک کام کبھی ہو رہا تھا. یا میں مدد کر رہی ہوں یا میں مدد کروں گی، یہ ایک فعل ہے. لیکن اگر میں اس کا صرف مدد کرنے کا نام، جس طرح ہم کرنا لگا کے اس فعل کا نام بتاتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں مدد کرنا، یہ کرنا کا ورڈ لگا کے میں نے اس کام کا نام بنا دیا. لیکن عربی میں اس کا ایک علیحدہ لفظ ہے، اس کے لیے ایک علیحدہ لفظ استعمال ہوگا. جس طرح اگر میں کہوں نصرہ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مدد کر رہا تھا. اور اگر میں کہوں ینصرو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مدد کر رہا ہے. اور ناصرن ایک ایسا شخص جو کہ مدد کرنے والا ہے. ناصرن کہتے ہیں مدد کرنے والے کو. لیکن اگر میں لفظ استعمال کرنا چاہوں مدد کرنا، یعنی کہ میں اس کام کا نام لکھنا چاہوں، تو عربی میں اس کے لیے ایک علیحدہ لفظ ہے نصرن. یہ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف میں ایگزامپل دے رہی ہوں. نصرن ایک اسم ہے، یعنی مدد کرنا اس فعل کا جو نام ہے اس کو بھی ہم اسم کنسیڈر کریں گے. یعنی کوئی بھی آئیڈیا ہے، جس طرح آئیڈیا ایک ایسی چیز جو تصور ہے، یعنی جس چیز کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے. جس طرح ہم کہیں تعلیم یا خوشی، غم، یہ آئیڈیاز ہیں. یہ اگر کوئی خوش ہو رہا ہے تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فعل ہے. لیکن ہم صرف خوشی کی بات کریں کہ خوشی کیا ہوتی ہے، یا تعلیم حاصل کرنا ایک کام ہے. تعلیم
حاصل کرنا یا ایجوکیشن، یہ ایک آئیڈیا ہے، اس کو بھی اسم کہتے ہیں. اس میں اگر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ بے شک میرے سے پوچھ لیں، لیکن صرف آپ کو یہ کلیئر کرنے کے لیے کہ کسی بھی کام کا نام یا آئیڈیا جو ہوتا ہے وہ بھی اسم کے انڈر ہی آتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں حرف. حرف ایسا ورڈ ہے جو کہ اکیلے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. جس طرح اردو میں بھی حرف ہوتے ہیں کا، کی، سے، اور انگلش میں بھی آن، آف، انڈر پریپوزیشنز کہہ سکتے ہیں آپ ان کو. تو عربی میں بھی حروف ہوتے ہیں، اور یہ ایسا لفظ ہے جو تب تک نامکمل ہے جب تک اس کے آگے ایک اور لفظ نہ لگے. عربی میں کے جو حروف ہیں ان کا جو بھی افیکٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ان کے آنے والے اسم پر ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم اسم سے شروع کریں گے. اسم کی 4 باتیں ہیں. اسم کے بارے میں 4 باتیں ہیں، اس کی 4 پراپرٹیز ہیں، 4 خصوصیات ہیں جو ہمیں اچھی طرح یاد رکھنی ہیں، اور جب تک ہم ان چاروں کو نہیں سمجھیں گے ہم اسم کو نہیں سمجھ سکتے. اسم کوئی بھی ہوگا اس کا ایک عدد ہوگا، یعنی کہ وہ سنگولر یا پلورل ہوگا. جس طرح اردو میں واحد جمع ہوتی ہے، تو عربی میں واحد مثنیٰ اور جمع ہوتی ہے، یعنی 1، 2 یا زیادہ. کوئی بھی اسم یا تو 1 ہو سکتا ہے، 2 کے لیے ایک علیحدہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جس طرح باقی زبانوں میں زیادہ تر ایک چیز کے لیے ایک لفظ ہے، جس طرح بک ہے اور جمع کے لیے بکس ہے. اردو میں کتاب ہے اور کتابیں ہیں، لیکن عربی میں 2 کتابوں کے لیے ایک علیحدہ ورڈ ہوگا. تو یا اس اسم کا کوئی نہ کوئی نمبر ہوگا، 1، 2 یا زیادہ. کوئی نہ کوئی جنس ہوگی، یعنی کہ وہ میسکولن ہوگا یا فیمنن ہوگا. یہ ہم اردو بولنے والے ہیں اس لیے ہمارے لیے سمجھنا آسان ہے، کیونکہ ہماری بھی زبان میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی جنس ہوتی ہے، کوئی جنڈر ہوتا ہے. اس کا مطلب اس کی کیریکٹرسٹک یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ لڑکیوں جیسا ہے یا وہ لڑکوں جیسا ہے. لیکن جس طرح میز ہوتی ہے، کرسی ہوتی ہے، صوفہ ہوتا ہے، اس طرح ہمارے بھی اس میں وہ چیز لڑکی یا لڑکا نہیں ہو جاتی، لیکن ہر اسم کا کوئی نہ کوئی جنڈر ہوتا ہے، یعنی وہ میسکولن یا فیمنن ہوتا ہے. تو عربی میں بھی اسی طرح ہے کہ ہر اسم ہمیشہ یا میسکولن ہوگا یا فیمنن ہوگا. اس کے بعد آتی ہے قسم یا اس کی ٹائپ، یعنی کہ وہ اسم یا معرفہ ہے یا نکرہ ہے، یعنی کہ پراپر ناؤن یا کامن ناؤن. یہ نمبر، جنڈر اور ٹائپ جو ہے ہم انشاءاللہ آگے ڈیٹیل میں کریں گے. ابھی سب سے اوپر میں نے یہ چیز جو اسکپ کی تھی، اسٹیٹس یا اعراب، اس چیز کو سب سے پہلے ہم کریں گے، کیونکہ سب سے مشکل بھی یہی ہے، کیونکہ اعراب جو ہیں وہ صرف عربی لینگویجز میں ہی یونیک ہیں، عربی لینگویج میں ہی یونیک ہیں. اس لیے اعراب کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اس لیے ہم شروع میں اس کو ٹائم دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائیں تو آگے انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اعراب ہوتے کیا ہیں؟ یہ عربی زبان کو بیسکلی اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو الفاظ کے اوپر حرکات ہوتی ہیں، یعنی زیر زبر پیش، یا ہم ان کو فتحہ، کسرہ، ضمہ بھی کہتے ہیں. پاکستان میں عام طور پہ زیر زبر پیش ہی کہتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر اعراب، ہر حرکت جو ہے وہی اعراب ہوتی ہے، لیکن دراصل جو اعراب وہ حرکت ہے جو اسم کے آخر میں آتی ہے، یعنی کہ جو آخر میں حرکت آ رہی ہے اس کو ہم حرکت تو کہیں گے، یعنی کہ یہ سب حرکات ہیں. کتابن میں یہ زیر اور زبر اور اینڈ میں جو تنوین ہے یہ سب حرکات ہیں. لیکن اگر ہم کہیں اعراب کیا ہیں، تو اعراب صرف ان کے آخری حرکات ہیں. ایک اسم کی آخری حرکت میں جو بھی تبدیلی ہوتی ہے اس کو ہم اعراب کہتے ہیں، اور اعراب کے بدلنے سے اسم کے مطلب میں کوئی فرق نہیں آتا. جس طرح کتابن ہو، کتابن ہو یا کتابن ہو، وہ اس اسم کا مطلب چینج نہیں ہوگا، وہ کتاب ہی رہے گی. اعراب صرف آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اسم کا جملے کے اندر رول کیا ہے. اس لیے اعراب کافی
امپورٹنٹ ہیں. جس طرح ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد، تو یہاں پہ آتا ہے محمد. اس کے بعد جب ہم اذان میں سنتے ہیں تو اذان میں آتا ہے اشہد ان محمدن، محمدن. اور جب ہم پڑھتے ہیں درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد دن آتا ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے محمدن، محمدن، محمدن تینوں کے آخر کی حرکات بدل رہی ہیں، لیکن محمد جو اسم ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. محمد محمد ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ ادھر محمدن کیوں ہے، ادھر محمدن کیوں ہے، ادھر محمدن کیوں ہے؟ یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اعراب کو جب ہم سمجھیں گے تو ہمیں یہ بات سمجھ آنے لگے گی. اعراب 3 طرح کے ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی اسم جو ہوگی اس کا سٹیٹس، اس کا کوئی نہ کوئی ایک سٹیٹس ہوگا، یا رفع یا نصب یا جر. اب اس کو شروع میں تھوڑا مشکل لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ آپ کے لیے بڑی نارمل باتیں ہو جائیں گی. تو کوئی بھی اسم ہے، میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اسم کے بارے میں ہمیں 4 باتیں پتہ ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ وہ اس کا نمبر کیا ہے، 1 ہے، 2 ہے یا زیادہ. ایک اس کا جنڈر کیا ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. ایک کہ وہ اس کی قسم کیا ہے، اس کی ٹائپ کیا ہے، یعنی معرفہ ہے یا نکرہ، یعنی کامن ہے یا پراپر ہے. اور ایک یہ چوتھی چیز ہے کہ ہر اسم یا جر ہوگا یا نصب ہوگا یا رفع. اس کو ہم ایکچولی اسی آرڈر میں یاد کرتے ہیں، رفع، نصب، جر، کیونکہ آگے بھی ہم اسی آرڈر میں یاد کریں گے تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو سب سے پہلے ہم رفع کو دیکھتے ہیں. رفع کہتے ہیں کام کرنے والے کو، جو بھی ڈوئر ہوتا ہے فعل کا. یعنی ایک جملے کے اندر سب سے پہلے اگر ہم فعل کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ کام کیا ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ کام کیا کس نے. میں کہوں سوری آمنہ نے کھانا کھایا. تو اس جملے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھانا کھایا یہ ایک فعل ہے اور اس کے کرنے والا کون ہے؟ آمنہ. تو آمنہ یعنی کہ رفع ہے. اس جملے کے اندر آمنہ رفع ہے. ابھی ہم اردو کے کچھ جملوں سے پریکٹس کر لیتے ہیں. یعنی استاد کلاس میں داخل ہوا. تو اس کے لیے ہمارے لیے آسان یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ اس جملے کے اندر فعل کیا ہے. تو داخل ہوا فعل ہے اور کون داخل ہوا یہ رفع ہے. تو سب سے پہلے اگر ہم فعل کو آئیڈینٹیفائی کر لیں تو ہمارے لیے باقی کچھ آسان ہو جاتے ہیں. تو داخل ہوا فعل ہے اور کون داخل ہوا؟ استاد داخل ہوا. تو استاد رفع ہے. اس کے بعد آتا ہے نصب. نصب یہ ہوتا ہے یعنی کہ کوئی بھی کام کر رہا ہو تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے یہ سوال آتا ہے کہ یہ کون کر رہا ہے. اور اس کے بعد جتنے بھی سوال اس فعل کے بارے میں ہمارے ذہن میں آتے ہیں نا، کہ کوئی کام کہاں ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، کیسا ہوا، کس طریقے سے ہوا. یعنی کہ جو بھی فعل کی ڈیٹیلز ہیں، کام کی جو تفصیل ہے. یعنی کہ اگر میں کہوں آمنہ نے صبح کھانا کھایا، تو یہ ایک ڈیٹیل ہو گئی کہ یہ فعل کب ہوا. اور آمنہ نے صبح جلدی میں کھانا کھایا. تو یہ جلدی میں بھی اس کی ڈیٹیل ہو گئی کہ یہ فعل کس طرح ہو. آمنہ نے صبح گاڑی میں
جلدی میں کھانا کھایا. تو یعنی کہ اب یہ اس طرح ڈیٹیلز جو ہیں وہ بہت ساری ہو سکتی ہیں. کرنے والا عام طور پہ کرنے والے کے لیے ایک ہی اسم استعمال ہوگا، یا آمنہ ہوگی، یا زیادہ لوگ ہوں گے، یا 2 لوگ ہوں گے، اور آگے اس کی ڈیٹیل ہوگی. یہ اس لیے اس جملے میں کھانا کھایا فعل ہے، آمنہ رفع ہے، اور اس کے بعد فعل کی جتنی ڈیٹیلز، کب کھایا، کہاں کھایا، کیسے کھایا، یہ سب نصب ہے. تو اس چیز کو ہم نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. اور جر کیا ہے؟ جر ہے کا یا کی سے پہلے آنے والا لفظ. یعنی کہ اس میں جس چیز میں پوزیشن شو ہو رہی ہو، یعنی چلیں آمنہ ہی کر لیتے ہیں، آمنہ کی گاڑی. تو کی یا کا سے پہلے آنے والا لفظ، کی، کا یا کے. تو آمنہ اس جملے میں آمنہ کی گاڑی مرکب ہے، یعنی آمنہ کی گاڑی خراب ہو گئی. تو خراب ہو گئی فعل ہے، اور کیا خراب ہو گئی؟ اس جملے کے اندر رفع کیا ہوگا؟ آمنہ رفع نہیں ہے. خراب ہونے کا فعل کس نے کیا؟ گاڑی نے. گاڑی رفع ہے. گاڑی خراب ہو گئی، یعنی خراب ہونے کا فعل کیا گاڑی نے. گاڑی رفع ہے، اور کی سے پہلے آنے لفظ، یعنی کہ گاڑی کس کی ہے؟ آمنہ کی. تو آمنہ اس جملے کے اندر جر ہے. آمنہ کی گاڑی، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر میں کا سے پہلے آنے والا لفظ اللہ، یہ جر ہے. اب یہ رفع نصب جر کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ اردو میں تو کا کی ہیں ہمارے پاس، لیکن عربی میں ہمارے پاس کا یا کی نہیں ہے. اس لیے ہم اعراب کے ذریعے یہ بتائیں گے کہ یہ لفظ اس جملے کے اندر کوئی کام کر رہا ہے، یا یہ بتا رہا ہے کہ یہ کام کب ہوا، کیسے ہوا، کہاں ہوا، یا پھر یہ کوئی پوزیشن شو کر رہا ہے. جس طرح بیت اللہ، بیت کا مطلب ہے گھر، اللہ کا مطلب اللہ. اس میں کوئی کا یا کی تو نہیں آ رہا ہے، لیکن اس کے اعراب سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کیونکہ یہ جر ہے، اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے گھر کی بات ہو رہی ہے. اب نیکسٹ ہم کریں گے کہ اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے، کہ جملے کے اندر رفع نصب یا جر کو ہم آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے. یہ میں نے آپ کو جس طرح پہلے بتایا کہ اس کی آخر میں آنے والی حرکت سے ہمیں یہ پتہ چلے گا. اس سے پہلے ہم کچھ اردو کے جملے کر لیتے ہیں جس سے ہمیں رفع نصب اور جر کا رول پتہ چلے جملے کے اندر. جس طرح استاد کلاس میں داخل ہوا، ابھی ہم نے کیا کہ استاد رفع ہے، اور کہاں داخل ہوا؟ کلاس میں. تو کلاس جو ہے وہ اس فعل کی ڈیٹیل ہے کہ وہ فعل کہاں ہو رہا ہے، اس لیے وہ نصب ہے. دوسرا جملہ، اس کا شاگرد آرام سے سو رہا تھا. تو سو رہا تھا فعل ہے. کون سو رہا تھا؟ شاگرد سو رہا تھا. اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس میں کوئی اور ڈیٹیلز ہیں یا نہیں. اور اس کا، کیونکہ کا سے پہلے آنے والا لفظ اس کا، یہاں پہ پوزیشن شو ہو رہی ہے، یعنی کسی کی کوئی چیز کی بات ہو رہی ہو تو وہ اسم جر ہوتا ہے، جس کی وہ چیز ہوتی ہے. اور اس میں ہمیں ایک اور چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہاں تو اس کا ہم نے لکھ دیا، اللہ کا گھر، آمنہ کی گاڑی. لیکن اگر میں کہوں میری کتاب، تو میری کتاب میں کی تو کہیں نہیں آ رہا، لیکن میں اپنے مائنڈ میں یہ سمجھ سکتی ہوں کہ اس میری کتاب جو ہے ایک مرکب، اس میں کی کہیں نہ کہیں آ ضرور رہا ہے. یعنی میری کتاب کو میں ایسے بھی کہہ سکتی ہوں کہ مجھ کی کتاب. مطلب اگر فضول سی اردو میں ہم بولیں کہ یہ مجھ کی کتاب ہے یا میں کی کتاب ہے، تو اس میری کتاب میں ہم سمجھ جائیں گے کہ میری جر ہے. میری کتاب کے اندر میری جو ہے وہ جر ہے. اس لیے اس چیز کا تھوڑا سا
یہ ہمیں خود سے سمجھ آ جانی چاہیے. اچھا ہم اسے کنٹینیو کرتے ہیں. اس کا شاگرد یعنی شاگرد جو تھا وہ سو رہا تھا, اور اس کا یعنی تو یہ جو اس ہے یہ جر ہے, اور کیسے سو رہا تھا؟ آرام سے سو رہا تھا, تو وہ نصب ہو گیا. استاد نے قلم پھینکا, تو پھینکنا فعل ہے. کس نے پھینکا؟ استاد نے پھینکا. کیا پھینکا؟ یعنی کہ فعل کی ہی ڈیٹیل ہے نا, کیونکہ اس میں فعل آ رہا ہے سوال میں, کیا پھینکا؟ قلم پھینکا, تو قلم نصب ہے. استاد کا شاگرد جلدی سے اٹھ گیا. اٹھ گیا ہمارا فعل ہو گیا. اب فعل تو ابھی ہم کر نہیں رہے, اس لیے اس کی ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. ابھی ہم پہلے اسم کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. اٹھ گیا فعل ہے, اس کو ہم سائڈ پہ رکھ دیں. کون اٹھ گیا؟ شاگرد اٹھ گیا. استاد کا شاگرد یعنی کا سے پہلے آنے والا لفظ استاد. استاد جر ہے. جلدی سے کہ کس طرح اٹھا وہ نصب ہے. اس کے استاد باقاعدگی سے چائے پیتے ہیں. پیتے ہیں آپ کا فعل ہو گیا. استاد فعل کا کرنے والا, چائے پیتے ہیں. اس کے یعنی کے سے پہلے آنے والا لفظ جر ہو گیا. اس کیسے پیتے ہیں اور کیا پیتے ہیں؟ باقاعدگی سے. اور کیا پیتے ہیں؟ چائے, وہ بھی نصب ہو گئی. اس کو پھل یا سبزی پسند نہیں. اب پسند نہ ہونا فعل ہے. اس کو اس جو ہے وہ رفع ہو گیا, اور کیا پسند نہیں ہے یہ نصب ہو گیا. حامد نے زاہد کو مارا, یعنی کس نے مارا. اب ہم اردو میں تو نے کا استعمال کر کے, اور ہمیں پتہ ہے جو لفظ پہلے آئے گا, نے سے پہلے آئے گا, اس نے کام کیا ہے, اور جو نے کے بعد آئے گا اس نے مار کھائی ہے. لیکن عربی کے اندر تو نے نہیں ہے, کو نہیں ہے. تو ہمیں پتہ ہے اردو میں تو ہمیں سمجھ آ جائے گا حامد کرنے والا ہے وہ رفع ہے, اور زاہد مار کھانے والا ہے وہ نصب ہے. یہ ہم باقی ایگزامپلس ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عربی کے اندر ہم یہ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کوئی لفظ رفع ہے, نصب ہے یا جر ہے. تو جس بھی لفظ کے آخر میں, جس بھی اسم کے آخر میں او یا ان آئے, یعنی پیش یا دو پیش آئیں, وہ رفع ہے. آ یا ان آئے, یعنی زبر یا دو زبر آئے, وہ نصب ہے. اور ای یا ان آئے, وہ جر ہے. ان, ان, ان. اس کو ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے, اور اسی آرڈر میں یاد رکھنا ہے, کیونکہ ہم اسی آرڈر میں آگے بھی چلیں گے. یعنی کہ اب ہم یہ عربی کی اگزامپل لیتے ہیں. اب ساعدہ, اگر ہمیں پتہ ہے کہ ساعدہ ایک فعل ہے, اور مدرسو کا مطلب ہے استاد, اور الطالب کا مطلب ہے شاگرد. تو اگر ہم جملہ لکھیں ساعد المدرس الطالبہ, تو ساعدہ کا مطلب تو ہے مدد کرنا, یہ فعل ہے, اس کو تو ابھی ہم دیکھ نہیں رہے. مدرسو کے آخر کی جو حرکت ہے وہ ہے او. اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ مدد کون کر رہا ہے, اور آ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کس کی ہو رہی ہے. یعنی کیونکہ آ جو ہے وہ نصب کے اینڈ میں آتا ہے, اور نصب ہوتا ہے فعل کی ڈیٹیل, اور او جو ہے وہ کام کرنے والا ہوتا ہے. اور اس لیے مدد یہاں پہ کون کر رہا ہے؟ یہاں استاد شاگرد کی مدد کر رہا ہے. اس کے بعد اس جملے میں ساعد المدرس الطالب, اب یہاں پیش جو ہے وہ طالبو پہ لگا ہوا ہے. اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ فعل کا کرنے والا کون ہے, یہ طالب شاگرد ہے. اب ہمیں اس میں صرف ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ مدرس آگے پہلے لکھا ہے, یا جس طرح زاہد نے حامد کو مارا ہم نے کہا تھا, تو ہمیں اس کے آرڈر کا خیال رکھنا پڑتا ہے. عربی میں یہ نہیں ہے, آرڈر کوئی بھی ہو, کرنے والا وہ ہوگا جو رفع ہے, وہ بے شک ہم بعد میں لگا دیں چاہے پہلے لگا دیں. ہاں اس سے اس کی ڈیپر میننگ میں فرق ضرور پڑتا ہے, لیکن وہ بہت آگے کی بات ہے. ابھی فی الحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈوئر کون ہے. ڈوئر ہمیں پتہ چلے گا رفع سے, اور رفع وہ ہے جس کے اینڈ میں او ہے یا ان ہے. نصب وہ ہے جس کے اینڈ میں آ ہے یا ان ہے. اس سے ہمیں پتہ چلا مدد کرنا کر کون رہا ہے, جو رفع ہے. اور اگر کچھ نصب ہے اس کا مطلب ہے وہ بھی اسی فعل کی ڈیٹیل ہے.
یعنی کہ کس کی مدد کی؟ استاد کی. تو اس جملے میں شاگرد نے استاد کی مدد کی. اور اسی کا ہم پھر سے آرڈر بدل دیں. الطالبہ ساعد المدرس. تو اس کو پھر ہم نے نہیں دیکھنا، یہ تو فعل ہے کیونکہ ابھی ہم پڑھ نہیں رہے. المدرس یہ ہمیں پیش دیکھ کے پتہ چل گیا کہ پھر استاد ہی ہے جو کہ شاگرد کی مدد کر رہا ہے. اب اس طرح ہمیں قرآن میں ملتا ہے وَقَتَلَ داؤد جالوتا. اب کیونکہ ہمیں اردو آتی ہے تو ہمارے لیے کافی آسان ہو جاتا ہے ووکیبلری. قتلہ کا مطلب ہے مار دینا. تو کس نے مارا؟ داؤد نے، کیونکہ داؤد کے اوپر پیش ہے. اور کس کو مارا؟ جالوتا. یہ ڈیٹیل ہو گئی ہماری فعل کی نصب، کیونکہ اس کے اوپر ہے زبر. یعنی تو ہمیں پتہ چل گیا کہ داؤد نے مارا جالوت کو. اب اردو میں ہمیں لکھنا ہوگا تو ہمیں داؤد پہلے لکھنا پڑے گا. داؤد نے جالوت کو مارا. اور یہاں پہ ہم صرف یہ پیش ڈال کے بتا سکتے ہیں کہ داؤد اس فعل کو کرنے والا ہے. اور اس سے ہمیں یہ بھی اس کی بھی امپورٹنس کی سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم اس کو غلطی سے تیزی سے وقتل داؤدا پڑھ جائیں اور یا جالوتو پڑھ لیں تو ہم تو ہسٹری بدل دیں. اس طرح ایک اور آیت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، یعنی کہ اس کا مطلب ہے ٹیسٹ کرنا یا آزمائش لینا. تو کس نے آزمائش لی؟ ربُّهُ. ربو یعنی رب کے اوپر پیش ہے، یعنی رب نے ٹیسٹ کیا کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو، کہ ابراہیم کے اوپر زبر ہے یعنی وہ نصب ہے. جب اس کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا. اب یہ چارٹ ابھی ہم نے کیا کہ واحد شکل میں رفع نصب اور جر کیسے لگتے ہیں. یعنی کہ ہم اگر اگزامپل لیں مسلم کا، ایک اسم ہم لے لیتے ہیں مسلم، اس کو ہم اپنی بیس بنا لیتے ہیں، اور تاکہ ہمیں ہر اسم کو اسی سے ہم اس کا ایک میپ ہمارے دماغ میں ہوگا کہ ایک اسم رفع کی شکل میں کیسا ہوتا ہے، نصب کی شکل میں کیسا ہوتا ہے، اور جر کی شکل میں کیسا ہوتا ہے. تو ہم مسلم کا اگزامپل لے کے چلیں گے. تو رفع میں مسلم ہے مسلمن، اس کو ہم پھر کوئی بھی اسم ہوگا، جس طرح کتاب ہے تو کتابن. اور نصب میں مسلم ہے مسلمن، جر میں مسلم ہے مسلمن. یہ ہے ایک مسلم. اگر یہی مسلم دو ہو جائیں، دو مسلمان، یعنی دو مسلمانوں نے کوئی کام کیا ہے، ہم نے دو مسلمانوں کو رفع کے طور پر لکھنا ہے، تو ہم لکھیں گے مسلمانی. جب بھی دو آئے گا، دو اسم کی بات ہو رہی ہوگی، تو اس کے اینڈ میں یا آنی کی ساؤنڈ آئے گی یا عینی کی ساؤنڈ آئے گی. اور جب ہم جمع کی بات کریں گے تو رفع میں اینڈ میں پہلا اسم وہی رہے گا مسلم، اور مسلم کے اینڈ میں لگ جائے گا اونا، یعنی کہ بہت سارے مسلمان، مسلمون. رفع میں مسلمون، نصب اور جر میں مسلمین. یہ پیر اور پلورل میں یہ ہے کہ نصب اور جر ایک ہی طرح سے لکھے جاتے ہیں. یہ ہم آگے ہمیں اس میں بھی فرق کرنا آ جائے گا، لیکن کہ یہ نصب ہے یا جر ہے یہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا. لیکن ابھی کے لیے ہمیں بس یہ یاد کرنا ہے کہ اگر مسلمینی ہے تو یہ پیر کی بات ہو رہی ہے، اور یہ رفع بھی ہو سکتا ہے، نصب بھی ہو سکتا ہے اور جر بھی ہو سکتا ہے. اور اگر جمع ہے تو رفع میں مسلمون ہے، اور نصب اور جر دونوں میں مسلمین لکھا جاتا ہے. تو اس کا ہم نے اچھے طریقے سے رٹا مار لینا ہے. ابھی اگر آپ کو پورے طریقے سے سمجھ نہیں بھی آ رہی کہ یہ رفع نصب جر آخر ہے کیا، تو وہ آگے ایگزامپلز میں انشاءاللہ ضرور سمجھ آ جائے گا. ابھی آپ اس کو رٹنے کی پوری کوشش کریں. تو ابھی ہم ایک دفعہ کلاس میں پڑھ لیتے ہیں. جب میں نے لائیو کلاس لی تھی اس وقت تو میں نے سب سے سنا تھا تاکہ کلاس کے اندر ہی یاد ہو جائے. تو مسلمن مسلمن مسلمن، پیر میں مسلمانی مسلمینی مسلمینی، مسلمون مسلمین مسلمین. اب یہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ میں پہلے رفع بول رہی ہوں، پھر نصب، پھر جر، اور اسی آرڈر میں کہ پہلے سنگولر، پھر پیئر کو کہتے ہیں مثنیٰ عربی میں، اور پھر جمع. تو اسی آرڈر کو یاد رکھتے ہوئے ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے. مسلمن مسلمن مسلمن، مسلمانی مسلمینی مسلمینی، مسلمون مسلمین مسلمین.
تو اب کم از کم آپ کو کوئی قرآن پڑھتے ہوئے اسم نظر آئے گا تو آپ کے دماغ میں کلک کرے گا کہ کسی بھی اسم کے اینڈ میں اگر آ نہیں یا ای نہیں آ رہا ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کسی دو لوگوں کی یا دو چیزوں کی بات ہو رہی ہے. اور اگر مسلمون کسی بھی اسم کے اینڈ میں اونا یا اینا آ رہا ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کوئی یہ جمع کی بات ہو رہی ہے. اور یہ تو ہے مذکر. مؤنث میں آپ مسلم کے اینڈ میں ایک چھوٹی سا یہ اسکارف ہم پہنا دیں گے تو وہ بن جائے گی مسلمہ. یہ ایکچولی بھی اس تا کو کہتے ہیں تا مربوطہ, اور مربوطہ کا مطلب ہوتا ہے بندھا ہوا, ٹائیڈ اپ, جیسے اسکارف کو آپ باندھتے ہیں یا کسی دھاگے کو باندھتے ہیں, اسی طرح سے لگتا ہے نا اوپر سے بندھا ہوا. تو مسلمہ یہ اس کا بھی واحد اور مثنیٰ کا وہی رول ہے, بس یہ تا ایڈ ہو گیا. تو سنگولر مسلمہ جو ہوگی وہ ہوگی مسلماتن, مسلماتن, مسلماتن. پھر یعنی دو خواتین مسلمان ہوں گی مسلماتانی, یہ تے ایڈ ہو جائے گا اس میں. اور نسب اور جر میں مسلماتینی, مسلماتینی. جمع تھوڑا سا مختلف ہے, جس طرح ادھر اونا اینا اینا تھا, یہاں پہ رفع میں مسلماتن, اور نسب اور جر دونوں میں مسلماتن اور مسلماتن. یہاں پہ اکثر کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ جب آپ اینڈ میں یہ ان دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح یہ مسلماتن ہے تو یہ تو جر ہے, لیکن آپ نے جب بھی اعراب دیکھنے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس کا کمبینیشن دیکھنا ہے, آخری آواز دیکھنی ہے, صرف حرکت نہیں دیکھنی. سب سے پہلے آپ پوری آواز میچ کریں گے کہ اس ٹیبل میں سے کوئی آواز میچ ہو رہی. جس طرح ایگزامپل ہے کہ اگر میں کہوں آ یا تن, آیتن, تو یہ ایک آیت کی بات ہو رہی ہے اور یہ جر اسٹیٹس ہے اس کا, اس کی جو اعرابی حالت ہے وہ جر ہے. اور اگر میں کہوں آیاتن تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے, ہم صرف اس کی اینڈ کا تن دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جر ہے. ہم پہلے نوٹ کریں گے کہ اس میں یہ کوئی اس کی آواز جو ہے ان دونوں چارٹس کی آوازوں سے میچ تو نہیں کر رہی. اب آیاتن جو ہے وہ مسلماتن سے میچ کرتا ہے, اور مسلماتن نسب بھی ہو سکتا ہے اور جر بھی ہو سکتا ہے, اس لیے آیاتن جر بھی ہو سکتا ہے اور نسب بھی ہو سکتا ہے. اس طرح بیتن, یہ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کمبینیشن جو ہم نے پڑھا ہے یہاں پہ جو مؤنث جمع ہے اس میں آتا ہے آتن یا آتن, لیکن یہاں پہ آ نہیں ہے, صرف تن ہے. تو یہ ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ واحد ہے اور جر ہے. اس لیے آپ جب بھی اسم کے اعراب سمجھنے کی کوشش کریں, آپ نے کوئی اسم دیکھا اور آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے, تو آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ جس طرح اگر میں کہوں جس طرح الحمدللہ رب العالمین کرتے ہیں ہم, تو العالمین, تو ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دیکھیں کہ اینڈ میں زبر آ رہا ہے تو بس یہ نصب ہے. ہم پہلے دیکھیں گے کہ پوری آواز تو میچ نہیں کرتی. تو عالمین ساؤنڈز لائک مسلمین, اور مسلمین نصب بھی ہو سکتا ہے اور جر بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں ابھی خالی اس ورڈ کو دیکھ کے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ العالمین نصب ہے یا جر ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم پڑھیں گے تو ہم, اور پوری آیت میں جب ہم اس کو دیکھیں گے تو ہمیں وہ بھی سمجھ آ جائے گی. لیکن ابھی فی الحال ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ العالمین جو ہے یہ جمع ہے اور یہ نصب بھی ہو سکتا ہے اور جر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ چارٹس اچھے طریقے سے یاد کر لیں. مسلمون, مسلمان, مسلمین, مسلمانی, مسلمینی, مسلمینی, مسلمون, مسلمین, مسلمین,
مسلمتن مسلمتان مسلمتن مسلمتانی مسلمتین مسلمتین مسلماتن مسلماتن مسلماتن.